رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے اٹھا دو پردہ انہی کی بو سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی کی بو سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن ہے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر نہ کوئی حامی نہ کوئی آور بتا دو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے اٹھا دو پردہ خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر
بچا لو آ کر شفیع محشر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ، بھرے خزانے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ، بھرے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما۔ اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے، اٹھا دو پردہ۔ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ محبت اور شوق کے ساتھ 3 مرتبہ دن میں اور 3 مرتبہ رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کرے
پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ترجمہ کنز العرفان. کیا جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. الحمدللہ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مبارک مہینہ رجب کا جاری ہے، جسے شہر اللہ کہا گیا، اللہ پاک کا مبارک مہینہ، اور آج اس کی 36ویں شب ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، عالم اسلام کی مشہور ہستی سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس عاشقان اولیاء منا رہے ہیں. کئی عاشقان رسول آپ کے دربار گوہربار میں بھی حاضر ہوں گے. دنیا بھر میں جہاں جہاں عاشقان خواجہ غریب نواز رہتے ہیں، آج انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کا عرس منا رہے ہوں گے. اللہ پاک تمام عاشقان اولیاء کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ابتداً کچھ تعارف سن لیتے ہیں. آپ 537 ہجری کو پیدا ہوئے. آپ کا مبارک نام حسن ہے، اور معین الدین، غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی، عطائے رسول آپ کے مشہور القابات ہیں. سبحان اللہ. خواجہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی سردار اور آقا کے ہیں. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین، یعنی والد اور والدہ دونوں کی طرف سے سید زادے ہیں. 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک پہنچتا ہے. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 96 سال 96 ایئر دنیا میں تشریف فرما رہے. 6 رجب 633 ہجری بروز پیر شریف آپ کا وصال ہے. آپ کا مزار مبارک ہند کے مشہور شہر اجمیر صوبہ راجستھان میں ہے. اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کے مزار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے. قرآن پاک کی جو آیت کریمہ ہم نے سنی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ام حسیبہ، جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں، کون؟ الذین اجترحوا السیئات، جن لوگوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، وہ یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، یعنی جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا یا جن کی زندگی گناہوں میں بسر ہوئی، وہ کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ ان نجعلہم، کیا ہم کر دیں گے انہیں، کیا کریں گے؟ فرمایا کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں جیسا کر دیں گے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان جیسا کر دیں گے. یعنی ایک طرف غیر مسلم اور دوسری طرف مسلمان، ایک طرف گناہگار اور دوسری طرف اللہ پاک کا نیک بندہ. جیسے مثال لے لیجئے، ایک طرف ہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہر روز 2 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے ہیں، 2 قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور دوسری طرف وہ بندہ جو قرآن ہی نہیں کھولتا. ایک طرف تو وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی ساری رات اللہ پاک کی عبادت میں گزرتی ہے، جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہم جیسے گناہگار جن کی راتیں غفلت میں گزرتی ہیں. ایک طرف تو وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو عبادت کے معاملے میں سستی نہیں کرتے ہیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے، ہماری عبادتوں کی کیفیت کیا ہے. یعنی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو کم کھاتے ہیں کہ کہیں عبادت میں سستی نہ ہو جائے، کئی دن تک فاقہ کرتے ہیں تاکہ عبادت پر کمر بستہ رہیں، اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم کھا کر بھی ہمارا پیٹ نہیں بھرتا.
اللہ اکبر. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گناہگار یہ خیال کرتے ہیں کہ ان دونوں کو ایک جیسا کر دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں. ان دونوں کو ہرگز ایک جیسا نہیں کیا جائے گا. جی ہاں. اب یہاں ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک گناہگار اور ایک اللہ کا ولی، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ کس لحاظ سے فرق ہے؟ دیکھیں نا کہ بظاہر اللہ پاک کے ولی کے بھی دو کان ہیں اور ایک گناہگار آدمی کے بھی دو کان ہیں. اللہ کا ولی بھی، اللہ کے ولی کی بھی زبان ہے، گناہگار کی بھی زبان ہے. اللہ کے ولی کی بھی دو آنکھیں ہیں، گناہگار کی بھی دو آنکھیں ہیں. دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں اللہ کے ولی کے ہیں تو گناہگار کے بھی ہیں. تو یہ فرق کیسا ہے؟ یہ کس معاملے میں فرق ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. کیا ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں. یعنی کیا گناہگاروں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ گناہگار کی زندگی اور اللہ کے برگزیدہ بندے کی، نیک بندے کی زندگی یہ برابر ہوگی؟ گناہگار کی موت اور نیک بندے کی موت ایک جیسی ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے. فرمایا یہ گناہ کمانے والے، ولیوں کو اپنے جیسا کہنے والے، ولیوں کو خود کو ولیوں سے برتر سمجھنے والے، فرمایا کہ یہ بے عقل ہیں، احمق ہیں. یہ کیسا حکم لگاتے ہیں؟ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ ان کی زندگی برابر نہیں، ان کی موت برابر نہیں. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں آیت کریمہ میں اللہ پاک کے نیک بندوں اور گناہگار بندوں کے درمیان دو اہم فرق کو بیان کیا گیا. ایک سواء محیاہم، کہ کیا ان کی زندگی برابر ہے؟ یعنی کیا یہ گناہگار سمجھ بیٹھے ہیں کہ ان کی زندگی اور نیک لوگوں کی زندگی، ولیوں کی زندگی یہ ایک جیسی ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوتا. بلکہ ولی کی زندگی اور ہے اور گناہگار کی زندگی اور ہے. حدیث قدسی ہے ایک، اللہ اکبر. اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اللہ پاک فرماتا ہے جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، ہائے ہائے سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اللہ اکبر. مطلب یہ ہے کہ بظاہر نظر آنے میں ولی کے بھی دو کان ہیں اور گناہگار اور عام بندے کے بھی دو ہی کان ہیں، مگر ان میں فرق آسمان و زمین جتنا ہے. گناہگار یا عام مسلمان جب سنتا ہے تو مٹی کے ان دو بنے ہوئے کانوں سے سنتا ہے، مگر جب اللہ کا ولی سنتا ہے تو مٹی کے بنے ہوئے کانوں سے نہیں، بلکہ ان کانوں میں رکھے گئے نور الہی کے ذریعے سنتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے آقا ولیوں کے ولی سبحان اللہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سب ولیوں کے آقا ہیں، جو سب ولیوں کے سردار ہیں سبحان اللہ. آپ بغداد شریف میں منبر پر بیٹھے ہیں، آپ نے اعلان کیا. اب سنیے گا کہ اللہ اپنے ولیوں کو کیسی طاقت عطا کرتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک سن لیتے ہیں. اپنا بھی ہم نے محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کہاں تک سن سکتے ہیں اور اللہ کے ولی کو اللہ کتنی طاقت عطا کرتا ہے، وہ کہاں سے کہاں تک سنتا ہے. اور پھر دل جھوم جائے گا عاشقان اولیاء کا، عاشقان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیوانوں کا سبحان اللہ، کہ ان کو اللہ پاک نے کیا کمال عطا کیا ہے. جب میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے اعلان کیا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. اللہ اکبر. کتابوں میں لکھا ہے غوث پاک نے جب یہ اعلان کیا اس وقت حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں اللہ پاک نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ دور سے بھی سن سکتے ہیں، آپ کہاں تھے؟ خراسان تھے. بغداد سے خراسان کا سفر اگر ہوائی سفر کیا جائے یہ تقریباً 1421 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اتنا دور سفر. وہاں جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ ان پہاڑیوں میں، خراسان کی پہاڑیوں میں اللہ پاک کی عبادت میں مصروف تھے، ادھر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد شریف میں منبر شریف پر یہ اعلان فرما رہے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. ادھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سنا، سن کر جواب دیا. جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا بل قدماک علی رأسی وعینی، میرے آقا بلکہ آپ کا قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ. یہ ایک ولی
اللہ کے ولی اور ایک مسلمان بندے کی زندگی کا فرق ہے. جی ہاں, عام مسلمان چند میٹر کی دور کی آواز سے بھی وہ سنائی نہیں دیتی, مگر اللہ کا ولی اللہ کی عطا سے سینکڑوں کلومیٹر دور بھی ہو تو اللہ کی عطا سے سن لیتا ہے. ایسے ہی حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے, مزید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, یعنی جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں, فرمایا کہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے, آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. یعنی بظاہر دیکھنے میں گناہگار اور ایک عام مسلمان کی بھی دو آنکھیں ہیں اور اللہ کے ولی کی بھی دو ہی آنکھیں ہیں. ہائے ہائے ہائے, مگر گناہگار اور عام مسلمان آنکھ کی پتلی سے اور اللہ کا ولی آنکھ کی پتلی سے نہیں بلکہ اللہ پاک کے عطا کیے ہوئے خاص نور سے دیکھتا ہے. کہاں سے کہاں تک دیکھ لیتا ہے, سبحان اللہ. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف فرما تھے, کچھ ساتھ دیگر کچھ بزرگ تھے. ایک بچہ, اچھا دینی معاملے میں کہیں گفتگو ہو رہی تھی, 12 سال کا ایک بچہ کھیل رہا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نگاہ جب اٹھائی اس بچے کو دیکھا, آپ نے فرمایا اس 12 سالہ لڑکے کا مستقبل دیکھ کر کہتے ہیں یہ لڑکا اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جب تک دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے. اللہ اکبر, دہلی کا بادشاہ نہ بن جائے. اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے جیسے فرمایا ویسا ہی ہوا. وہ لڑکا جب بڑا ہوا اس کا نام شمس الدین تھا. 1210 سن عیسوی میں سلطان شمس الدین بن کر دہلی کا بادشاہ بن گیا. یہ ہے اللہ کا ولی کہ جو نگاہ فیض سے, اللہ پاک کی عطا سے, ان کی نگاہوں کو جو کمال حاصل ہوتا ہے اس سے دیکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. یہ ولی اللہ کی آنکھ اور عام بندے کی آنکھ کا فرق ہے. ہم یہ کہیں تصور میں بھی نہ آئے کہ اللہ کا ولی اور ایک عام بندہ ایک جیسا ہو سکتا ہے. نہیں, قرآن تو اس کی نفی کر رہا ہے, ایک جیسا نہیں ہو سکتا ہے. نہ ان کی زندگی ایک جیسی ہے, نہ ان کی موت ایک جیسی ہے. اللہ اکبر. اور یہ کتنا فرق ہے. ہم جیسے گناہگار تو دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے, اور اولیاء کرام جو آنکھ کی پتلی سے نہیں بلکہ اللہ پاک کے دیے ہوئے خاص نور سے دیکھتے ہیں, اور وہ سالہ سال بعد کے واقعات بھی دیکھ لیتے ہیں. ایسے ہی ایک مرتبہ اولیاء کرام کی مبارک نگاہوں کا یہ کمال دیکھیے کہ جسے نگاہ فیض سے دیکھ لیں اس کی زندگیوں کو کیسے بدل دیتے ہیں. علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے عاشق رسول, ماہر عالم دین. اللہ اکبر. آپ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ بڑا ظالم, بد مزاج, اور شہر کے اطراف میں نا اس کا ایک بڑا خوبصورت باغ تھا. اچھا, جس باغ میں ایک بڑا صاف شفاف حوض تھا. ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے تو باغ کے اندر تشریف لے گئے. جب اندر گئے تو وہاں آپ نے حوض سے غسل کیا, وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے. نماز میں جیسے ہی مشغول ہوئے تو ادھر بادشاہ بڑا خرامہ خرامہ اپنے باغ میں داخل ہوا. جیسے ہی باغ میں حوض کے پاس آیا اس نے دیکھا کہ یہ ایک سادہ سے لباس میں ایک آدمی ہے. اس نے جب دیکھا تو وہ غصے سے بپر گیا اور چلانا شروع ہو گیا, اپنے سپاہیوں پر غصے ہو گیا کہ کس نے اس آدمی کو باغ میں آنے کی اجازت دی. اس سے پہلے کہ کچھ کہتا کچھ اور کچھ بولتا, سپاہی کانپنے لگ پڑے کہ اب کیا ہوگا. اللہ جانتا ہے کہ بادشاہ پتہ نہیں کیا ظلم ڈھائے گا. اللہ اکبر. میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نگاہ اٹھی, جیسے ہی آپ نے اس بادشاہ کی طرف دیکھا تو اس کی جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا, وہ بے ہوش ہو گیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پانی منگوایا, اس کے منہ پر چھینٹے مارے. جیسے اسے ہوش آیا, ادھر سے ہوش آتا ہے, اب اس کی عقل بھی ٹھکانے آ جاتی ہے, یعنی اسے عقل کا بھی ہوش آ جاتا ہے. فوراً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جھکتا ہے, معذرت کرتا ہے, آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہے. نہ صرف خود بلکہ جتنے سپاہی ہیں سالوں کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھ لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا, اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا خواجہ پیا, اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا خواجہ پیا. ہو کرم بر حال ما خواجہ پیا خواجہ پیا, از پے داتا پیا خواجہ پیا خواجہ پیا. سبحان اللہ. ہم حدیث پاک سن رہے ہیں, حدیث پاک کے آگے بھی الفاظ ہیں. فرمایا کہ اللہ پاک مزید فرماتا ہے حدیث قدسی میں, بخاری شریف کی جو حدیث مبارکہ ہم سن رہے ہیں, اللہ پاک فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, یعنی جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. یہ کمال اللہ پاک اپنے بندے کو عطا کرتا ہے. خاص کمال اللہ بندے کو عطا کرتا ہے کسے؟ جسے اللہ چن لیتا ہے.
اپنے ولی کو, اپنے محبوب بندے کو یہ کمال عطا کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. اللہ اللہ اللہ. یہ ایک عام بندے اور ولی اللہ کی زندگی کا فرق ہے کہ گناہگار یا عام بندے بھی دو ہاتھ ہیں, ان کے بھی دو ہاتھ ہیں اور ولی اللہ کے بھی دو ہاتھ ہیں, مگر ان دونوں میں بڑا فرق ہے. عام بندہ پکڑتا ہے تو ہاتھ کے پٹھوں کے ذریعے پکڑتا ہے, مگر جب اللہ پاک کا ولی پکڑتا ہے تو ہاتھ میں نور الہی کی طاقت موجود ہوتی ہے, اس سے پکڑتا ہے. سبحان اللہ. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے چند مریدوں کے ساتھ اجمیر شریف میں ایک تالاب جسے آنا ساگر کہا جاتا ہے غسل میں وہاں پر غسل کرنے لگے. غیر مسلموں نے جب دیکھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کیا کہ یہ مسلمان ہمارے تالاب کو معاذ اللہ ناپاک کر رہے ہیں, گندا کر رہے ہیں. چنانچہ وہ حضرات واپس آ گئے اور سارا ماجرا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اللہ اکبر, آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چھاگل یعنی پانی رکھنے کا مٹی کا ایک برتن چھاگل اپنے خادم کو دیا. فرمایا کہ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ, یعنی جاؤ اس کو تالاب سے بھر کر لے آؤ. اور خادم نے جا کر جو ہی وہ چھاگل, وہ مٹی کا برتن تالاب میں اندر رکھا تو سارا تالاب کا پانی اس چھاگل کے اندر آ گیا. اللہ اکبر. لوگ پانی نہ ملنے پر بے قرار ہو گئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر فریاد کرنے لگے. چنانچہ آپ نے اپنے خادم کو, اسی خادم کو حکم دیا جاؤ اور اس چھاگل کا سارا پانی واپس تالاب میں انڈیل دو. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کیفیت کیا ہے, جیسے ہی خادم نے حکم کی تعمیل کی, ادھر سے پانی انڈیلا تو سارا پانی وہ تالاب جو ہے پھر سے پانی سے بھر گیا. سبحان اللہ. یہ ہے ولیوں کے ہاتھوں کا کمال, اللہ پاک کے ولیوں کے ہاتھوں کا کمال. خواجہ حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں کے ہاتھوں کا یہ کمال ہے. آپ خود سوچیں نا, جس مرید کے ہاتھ کا کمال یہ ہے, اس کے پیر, اس کے شیخ کے ہاتھ کا کمال کیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کمال اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے, اپنے ولیوں کو یہ طاقت عطا کرتا ہے. حدیث پاک کے اگلے الفاظ کیا ہیں؟ حدیث پاک کے مزید الفاظ ہیں. حدیث قدسی اللہ پاک فرماتا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, یعنی جب میں اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہوں, اپنے ولی کی شان کو رب تعالیٰ بیان کر رہا ہے, فرمایا کہ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. جی ہاں, یعنی دیکھنے میں تو عام بندے کے بھی دو ہی پاؤں نظر آ رہے ہیں اور اللہ کے ولی کے بھی دو ہی پاؤں ہیں, مگر عام بندہ جب چلتا ہے تو مٹی کے پاؤں سے چلتا ہے, لیکن جب اللہ کا ولی چلتا ہے تو اللہ پاک کے دیے ہوئے خاص نور کی طاقت سے چلتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم جیسا عام شخص چند کلومیٹر چل کر تھک جاتا ہے, جبکہ اللہ کے ولی چند قدموں میں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ بحمد اللہ طے کر لیتے ہیں. اور یہ سارا معاملہ جو ہے, یہ سارا معاملہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے. ان کی نگاہوں کا کمال اللہ کی عطا سے, ان کی آنکھوں کا, ان کے کانوں کا کمال اللہ کی عطا سے, ان کی زبان کا کمال اللہ کی عطا سے, ان کے ہاتھوں کا کمال اللہ کی عطا سے, ان کے پاؤں کا کمال اللہ کی عطا سے. وہ جو کچھ کرتے ہیں, جو انہیں کمالات ملتے ہیں, جو خوبیاں ملتی ہیں, جو شانیں ملتی ہیں, جو رفعتیں ملتی ہیں, جو منزلتیں ملتی ہیں, جو کرامات ملتی ہیں, وہ اللہ کی عطا سے. وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. یہی الحمدللہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کو جو کرامات ملتی ہیں, یہ کرامات ہم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سنی ہے. اللہ اکبر. یہ آپ ان کے قدموں کی بات سنیں. اللہ اکبر. آپ کی شان یہ ہے. سبحان اللہ. آپ ہر روز رات کو اجمیر شریف سے مکہ پاک جاتے ہیں, آپ یوں سفر فرماتے ہیں اور کعبہ شریف کا طواف کرتے ہیں, صبح کو فجر کے وقت پھر واپس اجمیر میں آتے ہیں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. آپ قرآن پاک اٹھائیں, عاصم بن برقیہ کا واقعہ پڑھیں. جب عاصم بن برقیہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے تخت چاہیے, کتنی دیر میں, سورہ نمل پڑھیے نا آپ, دیکھیے کہ سورہ نمل میں کیسے ولیوں کی کرامت کو بیان کیا گیا ہے. کہا کہ مجھے وہ تخت چاہیے. جن قال عفریت من الجن, وہ بڑا ایک دیو کھڑا ہوا, جن کھڑا ہوا, کہا میں لے کر آؤں گا. کتنی دیر میں؟ قبل ان تقوم من مقامک, آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے, آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے. اس سے بھی جلدی چاہیے تھا. قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہ شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. مفسرین نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو عاصم بن برقیہ, ان کا نام عاصم بن برقیہ ہے, میں لے کر آؤں گا. انا عتیقہ بھی, میں لے کر آؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک, آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا. یہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ 2 مہینے کا سفر ہے,
ایک مہینہ جانے کو لگتا ہے، ایک مہینہ آنے کو لگتا ہے، کئی پہروں کے اندر ہے، 80 ضربے 60 طول و عرض کے اعتبار سے لمبا ہے، چوڑا ہے، اور ٹنوں کے اعتبار سے کئی ٹن اس کا وزن ہے، اور کئی پیروں کے اندر ہے۔ وہ شخص کیا کہہ رہا ہے؟ میں لے کر آؤں گا۔ عاصم بن مرخیہ کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا۔ کتنی دیر میں؟ کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ فلما رآہ مستقرا، تو وہ جب آپ نے دیکھا وہ سامنے موجود تھا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہے۔ قال ھذا من فضل ربی، پھر کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ولیوں کی طاقت، وہ لے کر بھی آگے 2 ماہ کا سفر ایک لمحے میں آپ نے طے کر دیا۔ یہ کیسے ہوا؟ مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ اپنے ولیوں کو طاقت عطا کرتا ہے، یہ کمال عطا کرتا ہے، اور پھر بالاتفاق یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں، اور بالاتفاق کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یہ تمام امتوں سے افضل، اور حضور کی امت کے جو اولیاء ہیں دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے افضل ہے۔ ہمارے خواجہ غریب نواز کی شان کیا ہے، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان، ہمارے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی شان وراء الورا ہے۔ سبحان اللہ، کئی کمالات اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ تو یہ کمالات، یہ شانیں، یہ رفعتیں، یہ منزلتیں اللہ پاک اپنے ولیوں کو عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک یہ کمال، یہ خوبیاں، یہ شانیں اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، جنہیں اللہ پاک چن لیتا ہے۔ سبحان اللہ، جب اللہ چنتا ہے تو پھر یہ کمال عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا ان کی زندگی بھی برابر نہیں، اور فرمایا دوسرا جو فرق ہے، فرمایا وَمَمَاتُهُمْ، کیا ان کی موت برابر ہوگی؟ نہیں، موت بھی برابر نہیں۔ یعنی کیا گناہگار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ولی اللہ کی موت اور گناہگار کی موت کو ایک جیسا کر دیں گے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ گناہگار کی موت اور ہے، جبکہ اللہ پاک کے ولی کی موت کچھ اور ہے۔ ہاں، اب یہاں دیکھیں کہ جب گناہگار مرتا ہے اسے بھی پانی کے ساتھ غسل دیا جاتا ہے، اور جب اللہ کا ولی مرتا ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اسے بھی پانی سے ہی غسل دیا جاتا ہے، اور گناہگار کو بھی 3 کپڑوں میں، وہی 3 کپڑے ہوتے ہیں جو اس کو کفن دیا جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کا بھی یہی ہے، 3 ہی کپڑے ہیں جو کفن دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی 4 بندے اگر گناہگار کی چارپائی کو کندھا دیتے ہیں تو اللہ پاک کے جو ولی ہیں ان کی چارپائی کو بھی 4 بندے کندھا دیتے ہیں، ان کو بھی جو گناہگار ہے اس کی بھی 4 ہی تکبیریں پڑھی جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی کا بھی جب جنازہ پڑھا جاتا ہے 4 ہی تکبیریں۔ منو مٹی کے نیچے گناہگار کو بھی دفن کیا جاتا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کو بھی قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ اب لگ یہی رہا ہے کہ گناہگار بھی مٹی میں اتر گیا اور اللہ کا ولی بھی اس چھوٹی سی قبر میں دفن ہو گیا، مگر قرآن کہتا ہے ان کی موت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ پاک کے برگزیدہ بندوں پر۔ یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کی موت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ گناہگار مرتا ہے، مر کر مٹی میں مل جاتا ہے، جبکہ ولی اللہ کو موت آتی ہے تو اسے بقا مل جاتی ہے۔ ہائے ہائے، کون کہتا ہے ولی سب مر گئے؟ کون کہتا ہے ولی سب مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا مزار مبارک پاک پتن شریف میں ہے، آپ بھی بہت بڑے اللہ پاک کے ولی ہیں۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اجمیر شریف حاضر ہوا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب، کہا کہ معین الدین چشتی اجمیری کے روزہ پر ٹھہرا۔ یہ عرفہ کی رات تھی، میں نے مزار پر انوار کے قریب قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، پھر نماز سے فارغ ہو کر وہیں بیٹھ کر تلاوت قرآن میں مصروف ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ یہیں بیٹھے بیٹھے 15 پارے میں نے پڑھ لیے، سورہ کہف یا سورہ مریم کی تلاوت کر رہا تھا، مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہوئی اور ایک حرف چھوٹ گیا۔ کہا کہ مجھے چونکہ اس غلطی کا احساس نہیں ہوا تھا، میں آگے بڑھنے لگا تو مزار پر انوار سے آواز آتی ہے یہ حرف چھوڑ گئے ہو، دوبارہ پڑھو۔ میں نے اس مقام سے دوبارہ پڑھا، اب آواز آئی عمدہ پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یعنی ہم دیکھیں نا تو اللہ پاک کے جو برگزیدہ بندے ہیں، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے جو اولیاء ہیں، سبحان اللہ، تو ان کی زندگی بھی اور ہوتی ہے، ان کی زندگی بھی عام بندے کی زندگی اور ان کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ ایسی ان کی موت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ پاک کے اولیاء کرام بڑے کمال والی شخصیات ہوتے ہیں، اللہ پاک کے چنیدہ افراد ہوتے ہیں، اللہ انہیں چن لیتا ہے، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول،
آیت کریمہ کی روشنی معلوم ہوا کہ ہم جیسے گناہگاروں کی زندگی اور ہے، اور اللہ پاک کے نیک پرہیزگار بندوں، اس کے پیاروں کی زندگی اور ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کی موت اور ہے، اللہ پاک کے ولیوں کا دنیا سے جانا اور ہے۔ اب وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ اولیاء اکرام بھی ہم جیسے ہیں، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں، وہ یہ آیت کریمہ کا آخری حصہ ذرا غور سے پڑھیں۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتا ہے ساء ما یحکمون، وہ کیا ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ یعنی یہ کتنے بے عقل احمق ہیں، کتنا برا حکم لگاتے ہیں۔ کہاں گناہگار نافرمان، کہاں وہ بلند رتبہ اولیاء کرام، اللہ پاک کے پیارے بندے، یہ ہرگز 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 کسی صورت بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور گناہگار فرمایا کہ ان میں اور گناہگاروں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اولیاء کرام کے ساتھ اپنی محبت، اپنی عقیدت، اس کی بنیاد عقل پر نہیں بلکہ عشق پر رکھیں۔ جی ہاں، یہ عشق منواتا ہے۔ جب عشق ہوتا ہے نا، سینے میں عشق ہوتا ہے، تو پھر یہ عشق اس بات پر لے کر آتا ہے کہ اولیاء کرام کو اللہ پاک نے یہ طاقت، جو بھی بیان ہوا ہے اللہ پاک کی عطا سے ہے۔ اولیاء کرام کو جو کمال ملے ہیں، جو خوبیاں ملی ہیں، جو شانیں، جو رفعتیں، جو کرامات اولیاء کرام کو، یہ اللہ پاک کی عطا سے، بلکہ جس کو بھی جو ملا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کی معجزات ہوں، اللہ کی عطا سے ہیں۔ ولیوں کا جو فیضان بٹتا ہے، ولیوں کا جو فیضان ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے بندوں کو کمال عطا فرمایا۔ اس لیے یہ اولیاء کرام سے جو محبت ہے، عقیدت ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں، عشق کی بنیاد پر۔ الحمدللہ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ہم زیارت کر رہے ہیں مدنی مذاکرہ سے قبل، آپ اچھی اچھی نیتیں فرماتے ہیں۔ یہ ہماری ترغیب کے لیے بھی ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، کہ یہ ہم بھی جب یہ عمل دیکھتے ہیں کہ اللہ کے، یقیناً ہمارا اس نے دن اللہ پاک کے ولی ہیں، اللہ پاک کے پیارے بندے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کی اس پیاری ادا کو ہم بھی لیں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے ہم بھی اچھی اچھی نیتیں کریں، ہم غور کریں کہ ہم کتنی اچھی نیتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں بارہا ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ اچھی نیت سے جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا، انشاءاللہ ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ تو لہٰذا اچھی اچھی نیتیں ہم بھی کرتے رہیں۔ کوئی بھی عمل کرنا ہے، نماز بھی پڑھنی ہے اچھی نیت کر لیں، قرآن پڑھنا ہے اچھی نیت، زکوٰۃ دینی ہے اچھی نیت، حج کرنا ہے اچھی نیت، کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی عمل، کسی کو مسلمان دل میں اچھی، مسلمان سے سلام بھی ہے اچھی نیت کے ساتھ۔ جب ہمارا ہر عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے ہوگا، اچھی نیت کے ساتھ ہوگا، اس کا اجر ملے گا۔ اور اللہ پاک کے اولیاء کرام، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزارتے ہیں، اللہ پاک کی رضا کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کا فیضان نصیب فرمائے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔